السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے دو نام پڑھیں گے وہ ہیں الولی اور الحمید۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام الولی کو۔ ولی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی موجود ہوتی ہے، ایسا شخص جس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے اور وہ ہمارا گارڈین بھی ہوتا ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ولی کہتے ہیں دشمن کے اپوزٹ کو، اسی لیے ولی کا لفظ جو ہے وہ دوست کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ الولی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے گارڈین ہیں، پروٹیکٹر ہیں۔ الولی سے مراد مددگار اور حمایتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں 15 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو ان کی نا امیدی کے بعد بارش برساتے اور اپنی رحمت پھیلاتے ہیں، وہی ولی اور قابل تعریف ہیں۔ ولا کے معنی محبت صداقت کے بھی ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ولی ہیں اور بندوں کے سب کاموں کی ولایت انہی کو حاصل ہے۔ یہ ولایت ایمان اور تقوی والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اس ولایت اور محبت کا نتیجہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے اس عذاب سے بچا لینا چاہتے ہیں اور ہمیں جنت جیسی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت حاصل کرنے سے بندوں کو بھی اولیاء اللہ کا خطاب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی اور اعمال صالحہ میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 9 میں شرک کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ولی ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ولایت عام اور ایک ہوتی ہے خاص۔ ولایت عام سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ تدبیر ہوتا ہے پلاننگ کرتے ہیں کہ کس شخص کو کہاں پر کیا چیز ملنی چاہیے، یہ ساری مخلوقات کے انتظام کو کیسے سنبھالنا ہے، ہر چیز کی پلاننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اپنے بندوں کی خیر و شر کی تقدیر بناتے ہیں، اور نفع و نقصان کے وہی مالک ہیں۔ ساری بادشاہی اللہ سے منسوب ہے، تمام مخلوق ان کی تدبیر کے سامنے سرنگوں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو ولایت ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافر، مومن، فاجر، ملحد، ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ ارشاد گرامی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کے مولائے حق ہیں، خبردار اسی کے لیے حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ دوسری ولایت ہے ولایت خاص۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اعلیٰ اور عظیم ولایت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہمارا گارڈین ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اس ولایت سے نوازتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کے اندر ایسا رچ بس جاتا ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے محفوظ رکھتے اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے، ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کفار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس ولایت سے محروم رہ جاتے ہیں، اس ولایت سے خارج ہو جاتے ہیں، بد نصیب کہلاتے ہیں۔ بس ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، وہ آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو کفار ہوتے ہیں ان کا دوست اللہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے دوست شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتے ہیں اور ان کو ایسی محفلوں میں بلاتے ہیں جو سراسر شیطان کی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے سورہ یونس میں آتا ہے خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم،
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان لانا اور پھر اپنی زندگی کو اس ایمان کے مطابق پرہیزگاری سے گزارنا، یہی وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ولایت پا سکتے ہیں۔ مومنین کی دعا بھی یہی ہے کہ آپ ہمارے ولی ہیں، ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم کریں، اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں آتا ہے، کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ ایسا شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، وہ اللہ کا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام تک لے کر آئیں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو، اور ہم لوگ بھی ان ایمان لانے والے اور پرہیزگاری سے زندگی گزارنے والوں میں سے ہو جائیں، آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا نام۔ اب ہم دوسرا نام دیکھتے ہیں، اور وہ ہے الحمید، یعنی کہ تعریف کے لائق ذات۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم حمد سے نکلا ہے، حا میم دال۔ حمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں اور شکر کے بھی ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ حمد کا لفظ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ حمد نہیں کہلائی جاتی، بلکہ وہ مدح کہلائی جاتی ہے۔ پھر حمد ایسی تعریف کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات تعریف کے لائق ہے، جبکہ انسانوں میں اگر کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا تو ہماری تعریف نہیں ہوتی، لیکن اگر اس زمین پر بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کی تعریف کا انکار کر دے تو بھی اللہ تعریف کے لائق ذات ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، اسے اس چیز سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہم سورہ الفاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالمین میں آ جاتی ہیں۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنی تمام تر صفات میں پوری طرح کاملیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم جھوٹ کو ملا دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کو بالکل سچ بیان نہیں کرتے۔ مختلف اشعار میں یا تعریفی جملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ کسی چیز کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو طرح طرح کی چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی تعریف ایسی تعریف ہے کہ وہ جھوٹی نہیں ہے، وہ بالکل سچی ہے۔ اگر اس کائنات پہ موجود تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام کے تمام دریا سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کی تعریف لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے، اسے ہم محدود الفاظ کے ساتھ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں 17 بار آیا ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے بے شک وہ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں آتا ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ حمد بمعنی شکر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر کے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو انسان دل سے مانے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس نعمت کو پہچانے کہ یہ نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ زبان سے اس نعمت کا اقرار کرے، اور تیسرا یہ کہ پھر اس نعمت کو ان چیزوں میں استعمال کرے جو اللہ کی رضا کے کام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، حمد آپ کے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان کو قائم رکھنے والے آپ ہی ہیں،
آپ کے لیے حمد ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان میں سب چیزوں کا نور آپ ہی ہیں، آپ کے لیے ہی حمد ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی سب اشیاء کے بادشاہ آپ ہی ہیں، حمد کے مالک آپ ہیں۔ آپ حق ہیں اور آپ کا فرمان بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کی عبادت میں اور بھی زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تمام انسانیت اور دیگر مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں محتاج اور فقیر ہیں، جبکہ اللہ کی ذات غنی ہے اور حمد کے لائق ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے دونوں نام۔ آپ جو ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اگلے لیسن میں ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔